آج ہم بات کریں گے سورہ فتح کے بارے میں۔ جی سورہ فتح یہ اس کا تدوینی اعتبار سے 48واں نمبر، نزول کے اعتبار سے 26واں نمبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے تھے کہ اس صورت کو وہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو، اس لیے وہ چھپنے میں ترتیب الگ ہے اور نازل ہونے میں الگ ہے۔ جی ٹھیک۔ تو یہ ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس صورت کے اندر جو ہے یہ صلح اعظم کا ذکر ہے۔ صلح اعظم ایک ایسی صلح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس صلح کی برکات ایسی ہوئیں کہ اس کے بعد فتوحات کے دروازے پیغمبر اسلام اور اسلام کے لیے کھل گئے۔ کہیں فتح خیبر ہو رہا ہے، کہیں فتح مکہ ہو رہا ہے، کہیں دیگر چھوٹی موٹی فتوحات ہو رہی ہیں۔ یہ صلح جو ہے گویا کہ یہ شان اسلام کا زبردست گیٹ وے بنا۔ تو یہ وہ صلح جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے خواب دیکھا، اور خواب میں یہی اشارے ملے کہ آپ جو ہے جیسے وہاں مکہ گئے اور وہاں عمرہ کیا ہے، آپ نے حلق کروایا، بال کٹوائے، پورا ایک منظرنامہ دیکھا۔ تو صبح بیدار ہوئے تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم جو عمرہ کرنے جائیں گے۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیار کیا، تقریباً 1500 صحابہ، وہ جو پورا قافلہ آپ جو عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تاکہ جو خواب دیکھا سچا، ظاہر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچی، جو مکہ سے باہر ایک مقام تھا، تو وہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اچھا، اب اونٹنی چونکہ جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اللہ کے امر سے چلتی ہے، اللہ کے امر سے بیٹھتی ہے، اونٹنی حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھ گئی، آگے چلی نہیں۔ اچھا، آپ نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا، سارے وہاں ٹھہر گئے، اور آپ نے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھجوائی، ان کو قاضی بنا کے بھیجا کہ کفار مکہ کو یہ کہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ان کو اطلاع ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا قافلہ لے کے پہنچ گئے، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی جنگ کے احوال نہ ہو، انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ تو آپ کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ غلط فہمی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کے بھیجا کہ ان کو بتائیں کہ بھی ہم صرف عمرہ کرنے آئے، کوئی ہمارا جنگ و جدال کا ارادہ نہیں ہے۔ درست۔ تو چلے گئے۔ اچھا، جیسے وہاں وہ گئے تو یہ بات مشہور کر دی مکہ والوں نے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ اب ظاہر قاصد کو قتل کرنا یہ تو خلاف تو اعلان جنگ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ سے بیعت لی کہ قتل عثمان جو اس کا ہم بدلہ لیں گے اور اپنی جان قربان کر دیں گے، سب بیعت کرو۔ تو اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو سب صحابہ نے بیعت لی کہ بھئی ہم یا تو لڑیں گے اور یا شہید ہو جائیں گے، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب یہ خبر جب کفار مکہ کو پہنچی تو وہ گھبرا گئے کہ بھئی یہ تو پورے جہاد کے اور قتال کی بیعت کرنے لگے ہیں، یہ نہ ہو کہ نیا جو ولولہ کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے جلدی سے اپنے لوگ بھیجے اور کہا کہ بھئی یہ عثمان جو ہے وہ زندہ سلامت ہے، ان کو واپس بھیج دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے قاصد کفار نے اپنے بھیج دیے، کہا کہ جا کر گفتگو کرو اور کہو کہ کوئی بات نہیں، ہم اس سال جو ہے آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کر لیں۔ اس کے لیے صلح نامہ ایک تیار کر کے لائے۔ اچھا، اس صلح نامہ کے اندر شرائط بظاہر ایسی رکھی جس میں مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی تھی، یہ صلح نامہ لے کر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے وہ صلح نامہ رکھا، آپ نے ایک ہی نظر نبوت ڈالی تو اس کی خامی اور نقائص پہچان گئے اور فرمایا کہ یہ تو ہمارے حق میں ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ سائن کرتے ہیں۔ اب عام مسلمانوں جب دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ذلت کی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں، بغیر اسلحے کے آئیں اور صرف 3 دن عمرہ کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں۔ ایک یہ شرط اس میں تھی، ایک یہ کہ کوئی اگر مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کر جو وہ مدینے چلا گیا مکہ سے، تو آپ اس کو واپس کریں گے، ہمیں ہمارے حوالے کریں گے۔ اور اگر جو ہے وہ کوئی مکہ سے مدینہ چلا گیا مسلمان ہو کر، تو وہ جو اس کو واپس کریں گے، اور اگر کوئی مکہ مرتد ہو کر آ گیا اس کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اچھا، اس طرح کی شرائط تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی اور فرمایا کہ 10 سال تک ہماری آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جنگ و جدال 10 سال نہیں ہوگا۔ آپ نے سب پہ سائن کر دیا۔ اس پر جو ہے عام جو مسلمان تھے انہوں نے بڑی تشویش اور بڑا غم و غصہ کہ یار یہ تو ہم تو دب کر ہم نے تو صلح کی ہے، ہمیں تو اس وقت مقابلہ کرنا چاہیے تھا اور ابھی عمرہ کر کے جانا چاہیے تھا، جبکہ خواب بھی آپ نے دیکھا۔ ایون بعض جذباتی جوشیلے نوجوان صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے خواب نہیں دیکھا کہ آپ نے عمرہ کی؟ اور میں کہا خواب دیکھا، اور آپ کا خواب سچا نہیں تھا؟ ہاں سچا تھا، تو پھر کیوں نہیں عمرہ ہم کر رہے؟ میں کہ یہ تو نہیں تھا اس میں کہ اسی سال کریں گے، سال بھرا تو عمرہ کریں گے اگلے سال ہو، کیونکہ تعبیر کا ظہور اسی سال تو ضروری نہیں ہے، فوری تو نہیں ہے۔ تو اب خاموش ہو گئے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئیں۔
لیکن یہ صلح نامہ جو ہے وہ زبردست کامیابی کا خیمہ بنا، اور اس کے بعد جب یہاں سے فارغ ہو گئے آپ واپس جا رہے تھے تو راستے میں، مدینے کے راستے میں تھے تو سورہ فتح نازل ہوئی، اور اس میں اللہ نے یہ بشارت دے دی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کا اعلان کر دیا، یعنی اشارہ کر دیا کہ یہ جو صلح ہوئی ہے بس اب فتوحات کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے۔ اور واقعی اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ 1500 صحابہ تھے، جب کھلم کھلا جب آپس میں دعوت تبلیغ کا موقع ملا، جنگ و جدال ختم ہو گیا، تو 2 سال کے اندر وہی صحابہ 10,000 پہنچ گئے، 10,000 پہ پہنچ گئے، یعنی کفار مسلمان، کیونکہ قربت کا موقع ملا، آپ نے لڑائی بھڑائی ختم ہوگی، پھر صحابہ اپنے اخلاق اور اسلام کے حقائق بیان کرنے کا موقع ملا، اختلاط کے نتیجے میں وہ 2 سال کے اندر 10,000 تعداد پہنچ گئی۔ یہ رسول پاک کی دور اندیشی تھی کہ بس اوقات بالکل سطحی طور پہ لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، لیکن دور اندیشی تھی کہ بھی یہ قریب تو ہوں، یہ جنگ و جدال تو ختم ہو، اب قربت ہوئی تو حقائق کھلے کہ پیغمبر اسلام کے انوار معرفت کیا ہیں، تو اب دیکھا انہوں نے، تو مسلمان ادھر انہوں نے یہ کیا کہ 2 سال کے عرصے میں انہوں نے ایک بدعہدی کر دی، مشرکین مکہ نے بدعہدی کر دی، اور ان کو ایسی بات کر دی کہ معاہدہ توڑ دیا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جو معاہدہ آپ نے 10 سال کے لیے طے کیا، اب آپ دوسرے سال ہی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی اور تیار کیا کہ چلو اب ہم معاہدہ چونکہ توڑا انہوں نے، اب ہمارا کوئی معاہدہ نہیں صلح کا، اب لڑائی ہوگی۔ اب 8 ہجری کو، یہ 6 ہجری کو صلح نامہ ہوا، 8 ہجری کو آپ جو ہے 10-12 ہزار صحابہ کا لشکر لے کے پہنچے ہیں، تو ایسی دہشت پڑی کفار مکہ پہ، وہ بغیر لڑائی کے فتح مکہ ہو گئی۔ تو یہ مکہ جو ہے 8 کو فتح ہو گیا، اسی کی بشارت اس صورت میں دی گئی تھی کہ ہمیں آپ کے لیے فتح لکھ دی، مطلب یہ 2 سال نہیں گزریں گے کہ آپ یہاں فاتح بن کے آئیں گے، اب ان کے زیر سایہ آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ اپنی شان و عظمت سے کریں گے۔ تو یہ اس کا نام اسے سورۃ فتح رکھا، کیونکہ اسے فتح مبین کا اعلان کیا، اور وہ جو صلح نامہ تھا یہ اس کی بنیاد بنی تھی کہ ایسی صلح، عظیم الشان صلح کے اسلام ہمیشہ کے لیے جزیرۃ عرب میں اس کا پرچم بلند ہو۔ اور پھر اس کی بشارت اس میں یہ دی اللہ تبارک و تعالی نے اس صلح کی برکت سے کہ جس طرح صحابہ نے یہاں نبی کے منشا پہ اپنے منشا کو قربان کر دیا، باوجود اس کے کہ ان کے جذبات کچھ اور تھے، لیکن نبی کے اس کے اوپر انہوں نے صلح کو تسلیم کر لیا، دب کر بھی بھلے بظاہر معلوم ہوتا ہو، لیکن وہ انہوں نے تسلیم کیا، اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو اس کی بشارت یہ دی کہ بعد میں آنے والی امت قیامت تک اگر صحابہ کی اسی پیٹرن کے اوپر ایمان عمل صالح کی بنیاد پر کھڑی ہو جائے گی، ہم اسی طریقے سے ان کو فتح عالم عطا کر دیں گے۔ یہ اس صورت کے اندر بشارت دے دی کہ مسلمان اگر چاہتا ہے، اور اس کا وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کر لیا اللہ نے اہل ایمان کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کہ ہم ان کو پوری دنیا کی سپر پاور بنا دیں گے، شرط یہ کہ صحابہ جیسا جذبہ پیدا کریں۔ بشارت بھی دی۔ یہ وہ صورت فتح ہے کہ جس کے اندر یہ حقائق واضح کیے گئے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح نامہ کے ذریعے سے سارے حقائق اور جو ہے وہ کامیابیاں کھول دی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ اس کے اندر بڑے عجیب و غریب مضامین ہیں، صحابہ کے عجیب شان بیان کی گئی ہے۔ پھر منافقین جو خوش ہو رہے تھے کہ کیونکہ یہاں وہ ہو نہیں سکا، عمرہ نہیں ہو سکا اور واپس جا رہے ہیں، تو منافقین خوش ہو رہے تھے، تو پھر یہ آیات اتری تو منافقین کا ذکر بھی اللہ نے اس میں کیا، فرمایا کہ یہ شیطان صفت انسان بھی ہوتے ہیں جو تمہیں ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں، تمہیں خدا کی ذات کے بارے میں وساوس ڈالیں گے، جو خدا کی جو ہے معجزات کے بارے میں وساوس ڈالیں گے، خدا کے انبیاء اکرام کے بارے میں وساوس ڈالیں گے، قرآن کریم کے آیات کے بارے میں وساوس ڈالیں گے، اور ایسے جو ہے عقلی خرخشیں اٹھائیں گے کہ تم سوچو کہ ہاں بات تو صحیح ہے یار، سائنس تو یہ کہتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے، سائنس تو یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ بارش کا پتہ نہیں چل سکتا کب آئے گی، قرآن تو کہتا ہے کہ لڑکا لڑکی کا پتہ نہیں چلتا کہ حمل میں کیا ہے، سائنس آج بتا دیتی ہے، آج تو میڈیکل سائنس بتا دیتی ہے کہ پیٹ میں لڑکا کہ لڑکی ہے، بارش کب آئے گی۔ یہ بھئی قرآن تو الگ بات کرتا ہے، سائنس الگ کرتی ہے، اس کا مطلب قرآن کی بات صحیح نہیں ہے، بس یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر کسی اللہ والے کے پاس پہنچ اس سے شبہ دور کر لیا تو کر لیا، اس سوال کا جواب مل گیا، ورنہ اس شبہات کے اندر مبتلا ہو کر وہ ہدایت سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا تو پہلی صورت میں ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور آخری صورت میں شیطان ابلیس سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور سب سے آسان راستہ اللہ بتا رہے ہیں، ہدایت پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، بس سب سے آسان طریقہ۔ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، جب یہ کہہ دو گے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں،
تو پھر یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اتنا جملہ کہنے سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا معاذ اللہ، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، کیونکہ گناہوں نے ہر طرف سے مجھے گھیر لیا ہے، اب بچنے کی کوئی توقع نہیں ہے، اب میں گویا کہ ہار گیا ہوں، اپنے آپ کو چت نہیں گرایا بلکہ فوراً کہا معاذ اللہ، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جیسے اللہ کی پناہ میں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سبیل پیدا کر دی کہ دروازے کی دوڑتے چلے جاتے ہیں، دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے آسان طریقہ تو پہلی سورت اور آخری سورت کو اگر جوڑ لیں تو پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ہدایت اتنی اہم چیز ہے کہ جس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے گئے، اور وہ ہر زمانے میں اپنے جو چاہنے والوں کو اور امتیوں کو یہ کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہدایت اتنی اہم چیز، اور جیسے میں نے بتایا کہ ہر زمانے میں نبی آتے رہے، کوئی کسی بستی کے لیے آیا، کوئی کسی شہر کے لیے آیا، کوئی کسی صوبے کے لیے آیا، کوئی کسی ملک کے لیے آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم الرسل اور خاتم النبیین بن کے آئے۔ وہ کسی ایک شہر بستی کے لیے نہیں، کسی ایک گاؤں اور دیہات کے لیے نہیں، کسی ایک صوبے اور ملک کے لیے نہیں، بلکہ عالمگیر کافۃ للناس، پوری کی پوری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے۔ اور آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، گویا کہ نبوت کے جتنے کمالات تھے سارے کے سارے کمالات آپ کی ذات پر ختم کر دیے۔ اب نبوت کا اتنا کمال بھی باقی نہیں رہا تھا کہ اس کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نبی کو لانا پڑتا، لہذا آپ پر نبوت کو ختم کر دیا کہ ساری کمالات نبوت جو پہلے نبیوں کو بھی دیے گئے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات میں جمع کر دیے، اور پھر ایکسٹرا مزید کمالات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کی ذات کو عطا کیے۔ اب کوئی ادنا کمال بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کو لانا پڑتا، لہذا آپ کے بعد اب نبوت کی کوئی ضرورت نہیں، اب آپ کی نبوت قیامت کی صبح تک چل رہی ہے، اب کسی نبی کی ضرورت۔ تو یہ ہدایت اتنی اہم چیز، اور ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے اہم نہیں رکھی بلکہ حیوانات، جنات، دوسروں کی چیزوں کو بھی ہدایت دی، یہاں تک کہ جمادات، معدنیات، نباتات، یہ درخت ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں بے جان نظر آتے ہیں، اینٹ پتھر بے جان نظر آتے ہیں، پہاڑوں کے سلسلے بے جان نظر آتے ہیں، یہ وسیع زمین بے جان نظر آتی ہے، اس کے ذرات ہمیں بے جان نظر آتے ہیں، یہ ہمارے لیے بے جان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو زندہ ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور خود قرآن کریم میں فرمایا کہ خالق کل شیء ثم ہدی، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس چیز کو ہدایت دے دی۔ بس فرق یہ ہے کہ انسانوں کی جو ہدایت ہے وہ ہدایت اختیاری ہے، اور ان تمام مخلوقات کی جو ہدایت ہے ہدایت اضطراری ہے، مطلب وہ چاہے نہ چاہیں وہ ہدایت ان کے اندر بلٹ ان ہے۔ نباتات میں ہدایت بلٹ ان ہے، حیوانات میں ہدایت بلٹ ان ہے، جمادات اینٹ پتھر میں ہدایت بلٹ ان ہے، بس اس ہدایت کے مطابق چاند سورج ستارے یا آسمانوں کے سارے فلکیات کے نظام ان کے اندر وہ ہدایت بلٹ ان ہے، اس ہدایت کے تحت چل رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر پٹ کر دیے، بند کر دیے۔ اس کو اضطراری ہدایت کہتے ہیں، وہ چاہے نہ چاہے ان کو ہدایت ہے، اس ہدایت کے بعد زندگی گزارتے ہیں۔ ورنہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جانور بیمار بھی تو ہوتے ہیں، جنگلوں کے اندر جانور رہتے ہیں بیمار بھی تو ہوتے ہیں، وہ کس طبیب ڈاکٹر سے دوا لینے آتے ہیں؟ زخمی بھی تو ہوتے ہیں، وہ کس ڈاکٹر طبیب سے مرہم لینے آتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ حیوانات میں اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنا رکھا ہے، ان کی ہدایت ان کی غذا کی بھی ہدایت کی، ان کی جو ہے دوا کی بھی ہدایت کی ہے، تمہاری غذا کیا ہے وہ کھاتے ہیں اور تمہاری دوا کیا ہے وہ کھاتے ہیں۔ چنانچہ ماہرین نے لکھا ہے بلی کو بد ہضمی ہو جائے، جیسے آج ہمیں بد ہضمی ہو جائے ہم فوراً جو گولی کھاتے ہیں، کارمینا کی گولیاں کھا رہے ہیں، یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر جو کوئی سیرپ لے رہے ہیں کہ جی بد ہضمی ہو گئی ہے، یا اینو جو ہے وہ پانی میں گھول کے اینو کا گلاس پی رہے ہیں کہ جی بد ہضمی ہو گئی ہے۔ لیکن بلی کو جب بد ہضمی ہوتی ہے وہ مجھ سے اور آپ سے آ کے دوا نہیں مانگتی، بلکہ اللہ نے اس کو یہ ہدایت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ گھاس کھاتی ہے،
گھاس کھاتی ہے، جیسے بکری گھاس کھاتی ہے، وہ گھاس کھانے لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گھاس کے ذریعے اس کی بدن بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ پورے جانوروں کے اندر عجائبات ہیں۔ اب شہد کی مکھی دیکھو، اس کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے، اس ہدایت کے مطابق چھتا بناتی ہے اور پھولوں سے رس چوستی ہے۔ کن پھولوں سے رس چوسنا ہے، کن پھولوں سے نہیں چوسنا، یہ بھی ہدایت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے۔ اور پھر ان کے امیر جو یعصوب، ان کی ملکہ، وہ سب کی نگرانی کرتی ہے۔ یہاں تک ان کے بڑے عجائبات لکھے ہیں شہد کی مکھی کے، ان کے اندر جاسوسی کا پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اور اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک جاسوسی کا، اگر کوئی مکھی کسی کڑوے پھول سے رس چوس لے، کڑوے پھول سے رس چوس لے، تو وہ جو جاسوسی کا نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ ایجنسیاں اس کو پکڑ لیتی ہیں، پکڑ اس کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں چھتے ہوتے ہیں وہاں کچھ مکھیاں مری ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ تو ماہرین نے لکھا یہ وہ مکھیاں ہیں جو کسی ایسی جگہ کا رس چوس لیا جو شہد کو خراب کر دے گا، اور وہ ان کا جاسوسی کا نیٹ ورک اتنا، اس مکھی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، لہذا وہ مکھیاں مری ہوئی نظر آئیں گی آپ۔ اور پھر وہ چھتا آپ دیکھ رہے، چھتا جو بنتا ہے کس انداز کا چھتا، اس کے جو ڈبے ہیں، آج کی انجینئر، وہ انجینئر حیران ہوتے ہیں کہ یہ ڈبے جو بنائے، یہ مخروطی انداز کے ڈبے، یہ تو ہم نے انجینئر پڑھ پڑھ کے جا کے ہم نے اس کی حکمت کو سمجھا، اور یہ شہد کی مکھی پہلے سے بنا رہی۔ تو یہ تو ایک شہد کی مکھی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر جانوروں کو ہدایت عطا کر رکھی ہے، لیکن ان کی ہدایت اضطراری ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے وجود میں ڈال دی ہے، وہ اس کے ڈائریکشن مطابق چلتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی ہدایت اختیاری ہے۔ اختیاری کا مطلب یہ خود اپنی مرضی سے اس کو اختیار کرے گا تو یہ ہدایت پہ قائم رہے گا، اگر اس کو اختیار نہیں کرے گا تو گمراہی میں جا گرے گا۔ اور یہی اس انسان کا امتحان ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ یہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، مخبر صادق کے کہنے پر ایمان رکھ کے یہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ مخبر صادق نے جو خبر دے دی اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو یہ ہدایت خود اختیار سے حاصل کرتا ہے۔ جب اختیاری ہدایت ہے تو اختیاری ہدایت جب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کو انعام کا مستحق قرار دیتے ہیں، لہذا کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، کیونکہ اپنے اختیار سے ہدایت پر آیا۔ لیکن حیوانات کے لیے جنتوں کے دروازے نہیں ہیں، جمادات نباتات کے لیے جنتوں کے دروازے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو اضطراری ہدایت پر ہے، لہذا ان کی اس اضطراری ہدایت پر اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کو، جن و انس کے علاوہ ساری مخلوقات کا آپس کا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد کہے گا کونی ترابا، تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے بس۔ یعنی بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں اگر ٹکر ماری ہوگی اور دنیا میں ظاہر اس کا بدلہ نہیں ملا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بے سینگ بکری کا انتقام اس سینگ والی سے لیں گے، اس بے سینگ کو سینگ دے دیں گے اور سینگ والی کو بے سینگ کر دیں گے، اب وہ اس کو ٹکر مارے گی۔ اللہ اتنا انصاف عدل، کیونکہ وہ یوم انصاف ہے، یوم الفصل ہے، یہ تک کہ انصاف مکمل کروانے کے بعد ساری مخلوق کو کہا کونی ترابا، تم سارے کے سارے مٹی ہو جاؤ۔ اسی نظارے کو دیکھو تو ابلیس کہے گا، جو سورۃ النبا میں فرمایا ہے یقول یا لیتنی کنت ترابا، وہ ابلیس کہے گا کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے کہ جیسے آدم مٹی کا بنا ہوا ہے، میں بھی مٹی کا بنا ہوتا تو میں تکبر، آگ کے تکبر کو اختیار کر کے راندہ درگانا ہوتا، آدم جیسے جھک کے وہ پا گیا جو میں گردن اٹھا کے نہ پا سکا۔ کاش میں بھی مٹی کا بنا ہوتا۔ یہ آگ کے نشے میں میں نے تکبر کیا اور خدا سے میں نے کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اس لیے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ میں نسبت صعودی پائی جاتی ہے، وہ بلندیوں کو پکڑتی ہے، اور مٹی میں نسبت تصفری پائی جاتی ہے، وہ پستیوں میں گرتی ہے۔ تو بلندی کی نسبت والا پستی کی نسبت والے کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے۔ اللہ سے اس نے یہ بحث کی، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہ بات کہی۔ تو وہاں پر یہ پچھتائے گا کہ ہو یقول یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا، آدم جیسے مٹی کا تھا، میں آگ کا نہ ہوتا، آگ نے مجھے دھوکے میں ڈالا، اس تکبر کی وجہ سے آج میں جہنم کے اندر جاؤں گا۔
اور دوسرا مطلب یہ کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانور جو حیوانات، معدنیات اور جمادات اور نباتات سب کو اللہ تبارک و تعالی مٹی جو بنا دیں گے تو وہ تمنا کرے گا کاش میں بھی ان میں سے ہوتا، میں جنات میں سے نہ ہوتا کہ جو نشے کے اندر اپنی طاقت کے نشے اور میں غرور کا شکار ہوا، میں بھی یہ کوئی جانوروں میں سے ہوتا تو آج میں بھی مٹی بن جاتا اور جہنم کی ہولناک آگ سے بچ جاتا۔ وہ تمنا کرے گا یقول یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ دیکھو انسان کو مٹی کا بنا رہی، مٹی کا بنا کے انسان کو گویا کہ اس کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تو یہ تو حقیقت یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز سے ہدایت جو ہے دنیا کے اندر تقسیم کی۔ تو جانوروں کو، معدنیات، حیوانات کو جو ہدایت استراری ہے، بلٹ ان ہے، ہماری اختیاری، ہم اپنی اختیار سے ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم اپنی عقل و فہم اور بصیرت کے ساتھ ہم جو حق کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس اقدام پر ہمیں جو اس کا انعام دیتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کا مزہ عطا کر دیتے ہیں زندگی کا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنتی عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہماری ہدایت اختیاری ہے، اور ظاہر ہے جیسے میں نے کہا ہر نبی اپنے زمانے میں ہدایت کا راستہ بتاتا رہا، سب سے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، آپ نے بھی ہدایت کا راستہ عطا فرمایا۔ اور ہدایت کے لیے جو نبی دین لے کے آئے، دین سارے نبیوں کا ایک ہی تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، دین الہی ایک ہی ہے سب کا۔ وہ کیا؟ توحید، رسالت، عقیدہ، معاد، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، یہ دین کا خلاصہ تھا جو سارے نبی اپنی امتوں کو دیتے رہے۔ تو دین سب کا ایک تھا، لیکن لباس شریعت مختلف تھا، لباس شریعت مختلف تھا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، ابراہیم خلیل اللہ کی الگ تھی، یعقوب نبی اللہ کی الگ تھی، یوسف حسین اللہ کی الگ تھی، موسیٰ کلیم اللہ کی الگ تھی، عیسیٰ روح اللہ کی الگ تھی، یعنی ہر نبی کی شریعتیں الگ الگ ہیں، لیکن دین جو ہے وہ واحد ہے، ایک ہے۔ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو باپ شریک بھائی کہتے ہیں، جس کا باپ ایک ہو اس کو کہتے ہیں اللاتی بہن بھائی۔ ایک اخیافی ہوتے ہیں جو ماں شریک ہوتے ہیں، ماں ایک ہے باپ الگ ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم انبیاء جو ہیں ہم آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے ہم سب کا باپ ایک ہے، باپ ایک ہونے کا مطلب ہے کہ ہم سب کا دین ایک ہے، دین ہم سب کا ایک ہے، لیکن ہماری شریعتیں الگ الگ ہیں، لباس شریعت الگ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، یہ بدن، انسان کا بدن، یہ بمنزلہ دین کے سمجھے، دین ہے۔ جو 60 سال پہلے بچہ پیدا ہوا، 60 سال کے بعد وہی بدن ہے نا جو بڑا ہو گیا بدن، لیکن اس کے لباس بدلتے رہتے ہیں۔ بچپن میں اس کا لباس الگ تھا، اس کے اپنے تقاضے کے مطابق، لڑکپن میں لباس اس کا الگ ہو گیا، جوانی میں اس کا لباس الگ، ادھیڑ پن میں اس کا لباس الگ، بڑھاپے میں لباس الگ۔ تو دیکھو لباس اس بدن کے بدلتے جا رہے ہیں، لیکن بدن نہیں بدلا، بدن وہی ہے جو 60 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ ہاں اس کی گروتھ ہو رہی ہے، نشو نما ہو رہی ہے، بدن وہی ہے، لیکن اس کے اوپر کا لباس موسم کے تقاضے، حالات کے تقاضے مطابق بدل رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں دین تو ایک ہی دیا اللہ تبارک و تعالی نے، تو آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک جو ایک دین ہے، جو حالات زمانہ کے اعتبار سے اس کا لباس شریعت بدلتا رہا۔ آدم کے زمانے میں شریعت کے لباس الگ تھا، نوح کے زمانے میں الگ تھا، ابراہیم کے زمانے میں الگ تھا، موسیٰ کے زمانے میں الگ تھا، تو لباس بدلتے رہے۔ فرمایا میرا جب زمانہ آیا تو میرے زمانے کا لباس شریعت الگ ہے، اور فرمایا کہ میرے زمانے کا لباس شریعت سب سے ہلکا پھلکا ہے، سب سے آسان ہے۔ الدین یسر، فرمایا میرے کیوں؟ فرمایا کہ میرا زمانہ گویا کہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، اور بڑھاپے کے زمانے میں آپ جانتے ہیں بوڑھا آدمی وہ کہتے یار ایک لنگی دے دو، بس ایک جانگیا کافی ہے، یہ بھاری بھاری کوٹ مجھ سے نہیں پہنے جاتے، بڑی میں گھر میں لنگی پہن کے پھر رہے ہیں، بس یار ہلکا سا کرتا پہن لیا ہے۔ لیکن جوانی میں آپ بھاری بھاری جیکٹیں چمڑے کی پہن رہے ہیں، جین کی پینٹیں بھاری بھاری پہن رہے ہیں کیونکہ قوی ہیں۔ تو دین جب جوان ہے تو لباس شریعت بھی بھاری ہے،
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دین جوان تھا، قوی تھا، تو نتیجہ یہ کہ لباس شریعت سخت، اتنا سخت کہ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں زنا کر لیتا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے رات کو زنا کیا ہے۔ اب بتاؤ کہاں جائے گا؟ اگر کسی نے چوری کر لی، یہاں تک فرمایا کہ اگر بدن کے اوپر نجاست لگ گئی، کپڑے پہ لگ گئی نجاست، تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا، اتنا حصہ آپ کو کاٹ کے پھینکنا ہے یا آگ میں جلا دینا ہے۔ اگر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ اپنے غریبوں میں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کو پہاڑی کے اوپر جا کے رکھ دو، آسمان سے آگ آ کر اگر اس کو جلا دے اس کا مطلب تمہاری زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ اگر آسمان سے آگے نہیں جلایا تو ساری معاشرے کے اندر رسوا ہو گیا کہ تیری نیت میں خرابی ہے، تیرے مال کے اندر کوئی خرابی ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو دیکھو آج ہم پر کتنی ستاری، ہم زکاتیں دے دیتے ہیں، اجی زکات دے دیجیے، زکات دے دی، صدقہ دے دیا، اللہ نے ستاری کے پردے میں رکھا۔ یہ راز اس کل کھولیں گے کہ تو نے کس نیت سے دیا تھا، لہذا ہمارے پاس اس کا اجر نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے ستاری، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چونکہ جوانی کی شریعت ہے، احکام سخت ہیں، احکام سخت ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے تو بڑھاپا، فرمایا کہ نبی کا زمانہ جب آئے گویا کہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، یہ انسانیت کا بڑھاپے کا زمانہ ہے، اب اس کے بعد مزید انسانی کے جینے کا راستہ نہیں ہے۔ خود نبی نے فرما دیا انا والصادق ہاتین، میں اور قیامت یوں دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہیں۔ اب یہ دو انگلیاں آپ یوں جوڑیں تو درمیان میں معمولی سے دراڑ ہی آپ کو نظر آتی ہے تھوڑی سی، بس اتنی قریب قیامت ہے، میرے بعد اب قیامت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پہلے نبیوں میں ہر نبی کے بعد نبی آتا رہا، لیکن یہاں فرمایا قیامت ہی قیامت، اب کچھ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ انسانیت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اور بڑھاپے میں نے جیسے بتایا کہ انسان فطری طور پر ہلکا پھلکا لباس چاہتا ہے، بھاری بھاری پگڑیاں بھی نہیں پہنی جاتی، ہلکی سی ٹوپی چاہتا ہے، ہلکی سی ٹوپی دے دو یار۔ بال بھی نہیں رکھنا چاہتا بلکہ ٹینڈی کرا کے رکھتا ہے کہ بال مجھ سے نہیں سنبھلتے، ٹینڈ کرا دو، یہ ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ میری یہ شریعت ہلکی پھلکی شریعت ہے، اتنی ہلکی پھلکی شریعت، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زکاتیں اپنے غریبوں میں ہی بانٹ دو، غریبوں میں ہی بانٹ دو۔ اور روزے میں صرف کھانے پینے سے منع کر دیا، خواہشات سے روک دیا، لیکن پہلے تو روزہ اتنا سخت تھا کہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ کو بولنا بھی نہیں ہے، اگر بول لیا تو بھی روزہ ختم، کھانا پینا تو دور کی بات ہے، بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور آج ہم روزے میں کتنی بک بک کرتے ہیں، روزے کو مکروہ کر لیں گے فضولیات بک کے، لیکن آپ کو اجازت ہے بولنے کی۔ تو دیکھو ہماری شریعت کتنی نرم، اس لیے حدیث فرمایا ہے کہ یہ دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، سہل ہے جو یہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت کے لیے اتنا سا وقت کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنا وقت ہے بس مشقت کا، اور اس کے بعد اس کے لیے جنت کا فیصلے ہیں۔ لیکن یہود کے لیے فجر سے زور تک کا وقت، عیسائیوں کے زور سے جو ہے عصر تک کا وقت، زیادہ وقت ہے۔ اس بلکہ نبی نے مثال دی کہ ایک مزدور تم نے رکھا، وہ زور فجر سے لے کے زور تک اس نے مزدوری کی، آپ نے اس کو 1 درہم دے دیا۔ دوسرے نے زور سے لے کے عصر تک مزدوری کی، آپ نے اس کو 1 درہم دے دیا۔ اور تیسرے نے عصر سے مغرب تک مزدوری کی، آپ نے اس کو 2 درہم دیے۔ تو فرمایا کیا تم نے پہلے 2 کے ساتھ ظلم کیا؟ کہا کہ نہیں، ظلم نہیں کیا، کیونکہ طے یہی ہوا آپ کا 1 درہم، لہذا فجر سے زور تک 1 درہم طے ہوا، جو طے ہوا وہ آپ نے دے دیا۔ پھر زور سے عصر تک کے وقت میں طے ہوا 1 درہم، آپ نے 1 درہم دے دیا۔ پھر عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت تھوڑا وقت ہے اس میں آپ نے طے 2 درہم کیا، آپ نے 2 درہم دے دیے۔ فرمایا بس زور سے فجر سے لے کے جو ہے وہ زور تک کی جو مزدور ہے وہ یہود ہیں کہ انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں وہ اس کا اجر 1 درہم کے بمنزل اللہ نے دے دیا۔ دوسرے زور سے لے کے عصر تک کے یہ عیسائی ہیں، ان کو اللہ نے ان کے جو ہے اجر 1 درہم کی مقدار دے دیا۔ لیکن میری امت یہ عصر سے مغرب تک کی جو ہے امت مزدور جو ہے یہ میری امت ہے، اللہ نے ان کو تھوڑے وقت میں 2 اجر دے دیا، 2 اجر دے دیا۔ بنی اسرائیل کا عابد 1000 مہینوں تک عبادت کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے 84 سال کی عبادت کا، اور میرا امتی 1 رات لیلۃ القدر میں عبادت کر لے گا، اس کو 84 سال کا ثواب مل جائے گا۔
فرمایا دیکھو اس امت پر کتنا رحم، کیونکہ بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے میں آپ کو پتہ ہے پینشن بھی چلتی ہے، نرمی چلتی ہے، ترحم چلتا ہے، شفقت چلتی ہے۔ اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہ شفقت کرتی ہے، اور تھوڑے وقت میں زیادہ راستے عبور کرتا ہوا اللہ تبارک و تعالی کو قرب پا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی، میں نے بتایا شریعت یہ وہ ہدایت کا راستہ، اور اس شریعت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا قرب خاص کا راستہ دکھا دیا، اور اسی شریعت کا ایک حصہ رمضان کے روزے ہیں، جو میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ تو کوئی یہ عنوان اللہ تبارک و تعالی جو اختیار کیا، یہ شفیقانہ عنوان ہے، شفقت کا انداز ہے، یہ نیرا خوش قانون نہیں نافذ کر دیا، بلکہ پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو، گویا کہ اللہ نے ان کو اپنا مانا، یہ میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے ہیں، مجھے پوجنے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد کہا تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یہ کہہ کے ان کو ڈرایا نہیں بلکہ تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح پہلی قوموں پر بھی فرض کیے تھے، انہوں نے بھی روزہ رکھا، وہ کوئی ہلاک نہیں ہو گئے تھے، ایسے تم پہ روزہ فرض کیا۔ جیسے ایک باپ ہوتا ہے حفیظانہ انداز میں بیٹے کو سمجھاتا ہے، بیٹا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تمہارے بڑے بھائی نے بھی کر دیا تھا، تم بھی ہمت کرو، ہو جائے گا، تو اس کو حوصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شفیقانہ انداز کے اندر یہ عنوان اختیار کر رہے ہیں، اور روزہ جبکہ بظاہر بڑی بھاری چیز نظر آتا ہے، تو انسان فطری خواہشوں سے بھوکا رہے، فطری خواہشوں سے پیاسا رہے، فطری خواہشات سے دور رہے، تو بظاہر آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی اس شفقت کا نتیجہ ہے کہ آج ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اس کے لیے کس قدر آسان ہو جاتا ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کو اللہ میاں کھلاتے اور پلاتے ہیں، یعنی اللہ میاں کھلاتے پلاتے ہیں، اس کھلانے پلانے کا اثر ہوتا ہے کہ ہم روزے کے اندر روزے کو سہار جاتے ہیں، ورنہ بغیر روزے کی حالت میں ہم عام حالات میں بھوک برداشت نہیں کرتے، 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو مرنے لگتے ہیں، پیاس برداشت نہیں کرتے، گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ کھانا نہیں لگا ابھی تک، بھوک سے سر چکرا رہا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں 16 گھنٹے کا روزہ، 22 گھنٹے کا روزہ، 15 گھنٹے کا روزہ پورا گزارتے ہیں، اور چپ اللہ کے ذکر اور یاد میں لگا ہوا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ باطنی طور پر مانوی انداز سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلا پلا رہے ہیں، ہر روزے کو مکمل کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ کیوں تم پہ فرض کیا؟ تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ بس، اور اللہ سے انسان ڈرتا رہے، بیڑا پار ہو جائے گا، جری نہ ہو، جرت نہ دکھائے، جسارت نہ کرے، کہ اللہ کو جسارت پسند نہیں ہے۔ آپ خود بھی، آپ کا نوکر آپ کے سامنے جسارت دکھا تو آپ کو غصہ آئے گا، اور وہ ہم تو اللہ کے نوکر نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام بھی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ غلام بھی آقا کو سجدہ نہیں کرتا، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے عابد، ہم تو اس کو سجدے بھی کرتے ہیں۔ اتنا گہرا تعلق ہے، اور ہم اللہ کے سامنے سر اٹھائیں، اکڑے نہیں، ڈرتے رہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر ایک مرتبہ کہہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بھئی استغفار کس گناہ پہ آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے تو جمعے کی نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ، اس پہ استغفار کس بات کا؟ اس بات کا، یا اللہ میں ڈرتا ہوں تیرے شایان شان نماز پیش نہیں کر سکا، یا اللہ کوئی کمی کوتاہی رہے گی معاف کر کے اس کو قبول کر لے۔ تو اپنی عبادتوں پر جو امت اپنی عبادتوں پر بھی استغفار کرتی ہوگی، وہ اپنے گناہوں پر نہیں روتی ہوگی۔ اللہ کو بس یہی ادب پسند ہے، عبادتوں پر استغفار کرنا جب ہم نے سیکھ لیا تو ندامتوں پہ رونا کیسے نہیں آئے گا، معصیتوں میں ندامت کیسے نہیں ہوگی۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ ایسا رکھ لیا کہ اس میں تمہاری مغفرت بھی ہوگی، تمہارے جنت کے فیصلے بھی ہوں گے، تمہیں جہنم سے بری کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم ہاتھ پھیلاؤ، تم جھولی پھیلاؤ اور خدا کو پکارو، بس اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکار سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ بس وہ مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے نیت کرو، ابھی سے دعائیں کرو، یا اللہ تیرے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ہماری نیتیں خالص رکھنا، کیونکہ روزے سے مطلوب صرف ایک ہی چیز ہے، وہ اخلاص، یعنی اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کا جو جذبہ ہے، بس اس کی تربیت ہوتی ہے روزے کی حالت میں۔
اللہ کے لیے کرنا بس، اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں، اللہ کے لیے، یا اللہ میں اخلاص کے ساتھ ہم عبادت کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی کو سلام کر رہے ہیں، عام معاشرت کے اندر بھی آپ کا خلوص قائم رہنا چاہیے، مکر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں اندر آپ کے مکر ہے، شرارت کی وجہ سے دے رہے ہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اندر آپ کے مکر ہے، نہیں، آپ خلوص دل کے ساتھ، کیونکہ روزے کی تربیت میں اخلاص ہی سکھایا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک کام اللہ کے لیے کرنا سیکھ لے، کیونکہ اپنی ذات کے لیے سارے کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے اگر کرنا سیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے گویا کہ شریعت کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ اور روزے میں اس لیے اللہ نے روزے کی نوعیت ایسی رکھی ہے کہ آپ اس میں دکھلاوا کر ہی نہیں سکتے، اگر کوئی ریاکاری کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اب منہ سے کہہ رہے میں روزے دار ہوں، اس میں کیا رعایت کرے، کہنے سے روزے دار تو نہیں ہو گیا، اور آپ کہا کہ بھئی اس کا کیا پروف ہے تم روزے دار ہو بھائی، ابھی نہیں کھا رہے ہو سکتا ہے پیچھے جا کے تم نے کھا لیا ہو یا بعد میں جا کے کھا لو، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ایسی عبادت ہے آپ اس میں ریاکاری کر بھی نہیں سکتے، کرنا بھی چاہیں تو ریاکاری نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے روزے میں یہی ٹریننگ ہمیں دی ہے، اخلاص یعنی اللہ کے لیے کرنا سیکھو۔ جب اللہ کی نیت کر کے اللہ کے لیے تم کچھ کر لو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کس طرح بیڑا پار کرتے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے لیے چیز میں نے بتایا تھا، ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے وقت کے امام گزرے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ان کو بیت اللہ میں ایک ہار گرا ہوا، ایک ہار، قیمتی ہار وہ ملا، انہوں نے اٹھا لیا کہ یہ ہار پتہ نہیں کس کا ہے، اور یہ بیت اللہ اس لیے گئے تھے کہ مفلس تھے، غربت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمرہ کریں بیت اللہ جائیں تو اللہ غربت و افلاس دور کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو یہ سوچتے رہتے یار پیسے ہوں گے تو جائیں گے، بھائی تم جاؤ گے تو پیسے ہوں گے، آپ خرافات کے لیے قرضے مانگ لیتے ہو، تم اس عمرے کے لیے قرضہ مانگ لو کہ یار دینا، یار $2-4 ہزار قرضہ دینا، یار میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کیوں؟ اللہ سے اپنا افلاس غربت دور کروانی ہے۔ تو عمرے کے خواص لے کے عمرہ کر لیا، اللہ کے گھر کو ہاتھ لگا کے آ گئے، اللہ تمہاری غربت دور کر دیں گے۔ اور ہم یہ سوچتے رہتے پیسے ہوں گے تو عمرے پہ جائیں گے۔ بھائی یا تو آپ نے کبھی قرض نہ لیا ہو، ہر خرافات کے لیے، ہر الٹی سیدھی چیزوں کے لیے، گاڑی مکان دکان کے لیے قرضے لیتے ہو، اللہ کے گھر کو ہاتھ لگانے کے لیے قرضہ لے لو، اللہ اتنا غیرت مند ہے تمہارا قرضہ نہیں رہنے دے گا، تمہیں خوشحال کر دے گا۔ تو عمرہ جو دور کرتا ہے افلاس کو، تو یہ بھی سوچ کے عمرے پہ چلے گئے۔ اب یہ ہار ملا ان کو، انہوں نے سوچا بھی میں غربت افلاس، اس سے زیادہ مجھ سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اب ان کی نیت ذرا خراب ہوئی تو ایک جو ہے شور، ایک بندے نے جو ہے وہ آواز لگائی کہ بھائی ایک صاحب کا ایک گر گیا، ہار گر گیا، یار ہار گر گیا ہے۔ اب پہلے سوچا میں چھپا لوں، پھر سوچنے لگے کہ یار اللہ کا گھر ہے، اللہ سے کیسے چھپوں گا؟ تو شرما شرمی میں نے کہا ہاں بھائی یہ ہار میرے پاس ہے ہار، کس کا ہے؟ یہ بات کہی، ایک نبینا بزرگ وہ چلا رہا، کہتے میرا ہار ہے۔ اب یہ اور اپنے آپ کو ملامت کہ یار یہ تو اس کا مال بھی نبینا تھا، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں چلنا تھا، میں اگر دبا لیتا خام خواہ میں نے یار مان لیا، خیر نبینے کو دے دیا۔ اس کے بعد وہاں سے حلہ، ملک شام کے قریب ایک حلہ مقام تھا، وہاں آ گئے عمرے کے بعد، وہاں رہ رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہاں کے جو مسجد کے امام صاحب جو ان کا انتقال ہو گیا ہے، مسجد میں امامت کی جگہ خالی ہے، تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ امامت کریں گے کہ مسجد کی امامت خالی کیونکہ امام صاحب فوت ہو گئے؟ ہاں بھی کر لیں گے بھائی، کہ ٹھیک ہے تم 2 وقت کی روٹی دیں گے، اتنا مشاہرہ دیں گے، تو وہ امام بنا دیا، وہ امام بن گئے وہاں۔ ابھی چند دن گزرے تو لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ شادی شدہ نہیں ہیں؟ کہا کہ مجھے مفلس کو کون دے گا، میں غریب آدمی ہوں، مجھے شادی۔ کہا کہ نہیں، وہ ہمارے جو امام صاحب فوت ہوئے ہیں ان کی ایک صاحبزادی ہے اور جوان ہے، شادی کے قابل ہے، اور وہ بیچارے فوت ہو گیا، اب یہ یتیم لڑکی رہ گئی، اب اس کی ہم چاہتے شادی ہو جائے، تو آپ سے اچھا آپشن کیا ہے، آپ ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ انہیں شادی کر لی تو خود فرماتے شادی ہوگی، رخصتی ہوگی، گھر میں رہنے لگے۔ 2-4 دن کے بعد میں نے دیکھا میری اس بیوی جو فرمایا بڑی وقت کی حسین جمیل خاتون دوشیزہ، اس کے گلے میں نے ہار دیکھا، یہ وہی ہار تھا جو میں نے وہاں مکے میں دیا تھا، وہی ہار۔ میں بڑا سرپرائز ہوں کہ ہے یہ وہ ہار۔ میں نے کہا کہ اللہ کی بندی یہ ہار کس کا ہے؟ کہا کہ میرا ہار ہے۔ کہتا اچھا تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ ان کے فلاں نام ہے۔
تمہارے ابا کے کیا حال ہوئی؟ کہا میرے ابا نابینا تھے، عالم دین تھے، مسجد کے امام تھے، وہی حلیہ بتایا جو حلیہ انہوں نے وہاں دیکھا تھا۔ اس نے کہا اوہو وہ تمہارے ابا تھے؟ فرمایا کہ یہ ہار جو ہے یہ وہاں مجھے ملا تھا اور میں نے اعلان کیا کس کا ہے، تو وہ جو تمہارے ابا آئے ہوں گے میرا ہار ہے میں نے دے دیا، تو میں دل میں ملامت میں نے کی کہ میں نہ دیتا میرا افلاس دور ہو جاتا، لیکن میں اللہ سے دعا کی یا اللہ میرا افلاس دور کر دے، مجھے گھر بار دے دے، میں نے وہاں دعا کر کے آ گیا۔ تو اس پر وہ لڑکی ہنسی، فرمایا اللہ نے تیری دعا بھی قبول کر لی، میرے ابا کی بھی قبول کر لی۔ وہ کہتا کیسے؟ کہتے اس طرح کہ تو نے دعا کی یا اللہ گھر بھی مل جائے گھر والی بھی مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری دعا قبول کری، گھر بھی ملا گھر والی بھی مل گئی۔ اور میرے ابا نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میں وہاں مکے جب گیا تھا تو میرا ہار گر گیا تھا، ایک امانت دار آدمی نے باوجود نبی نہ ہونے کے میرا ہار واپس کر دیا تھا، یا اللہ مجھے ایسا امانت دار داماد عطا فرما دے جسے میں بیٹی کا نکاح کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے جب وہاں پہنچایا، فرمایا کہ میرے ابا کی دعا قبول ہو گئی اور آج آپ میرے شوہر ہیں۔ یہ دیکھو اللہ کے لیے انسان جب کرتا ہے تو اللہ اس چیز کو زندہ رکھتا ہے، مرنے نہیں دیتا اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے جب انسان کر رہا ہے تو دیکھو بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، لیکن جب اللہ کا غیر بیچ میں آتا ہے بات وہیں خراب ہو جاتی ہے۔ تو عبادتیں تو عبادتیں، عام ہماری باتوں کے اندر بھی اللہ کے سوا کوئی دوسری چیز نہ ہو کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں نے کھایا، تیری رضا کے لیے پیا، تیری رضا کے لیے میں اس کو مل رہا ہوں، تیری رضا کے لیے۔ اسی تو حدیث میں آتا ہے جو دو مسلمان بھائی اللہ کی رضا کے لیے جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں فرمایا ابھی جدا نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے۔ ہم آج میل ملاقات تو کرتے ہی ہیں لیکن ہمارے دنیاوی مفادات دماغ میں، یار اس سے قرضہ مانگنا ہے، یار اس سے اس کی یہ کرنا ہے، اب نہیں، پہلی نیت اللہ کے، یا اللہ تیرے لیے تجھے راضی کرنے کے مسلمان بھائی سے میں مل رہا ہوں، اس کے ضمن میں آپ کے سارے کام ہوں گے، آپ اسے بات بھی کر لیں، قرضہ بھی مانگ لیں، لیکن نیت اول اللہ کے لیے رکھو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو ملاقات ایسی ہوگی ابھی جدا نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نیت خالص، جا کہ روزہ نیت کا نام ہے اور اس کے اندر اخلاص کی دولت ہے، اللہ اخلاص کے ساتھ ساری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے رمضان قریب آ رہا ہے یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور تراویحوں میں کھڑے ہوں تیرے کلام الہی کو سنیں، یا اللہ خالص تیری رضا کے لیے ہم سنیں تاکہ کلام الہی کے حقائق ہمارے قلب کے اندر داخل ہوں، ہمارا قلب ایسا مزکر اور مصفہ ہو جائے کہ کل روز قیامت میں جنت کا مستحق بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے ڈیلس ٹیکسس سے ڈاکٹر عماد سعید صاحب نے۔ ڈاکٹر عماد سعید صاحب کے لیے ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو بھی ان کے نیک مقاصد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک مقاصد میں جو وہ نیکی و تقوی نصیب فرمائے۔ اور ایک چھوٹا سا اعلان، جیسے مجھے انتظامیہ نے بتایا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں کہ پیچھے وضو خانہ بن رہا ہے، آپ کے لیے اچھا سا وضو خانہ بنا رہے ہیں ماشاء، بیٹھنے کا بھی کھڑے ہونے کا بھی انتظام، اور اچھی ٹائل لگا کے جو ہے تقریباً 8 سے 10 ہزار تک کا اس کا اسٹیمیٹ ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ ہم نے شروع کر دیا ہے کہ اس حساب نے $3000 کی بسم اللہ کر دی اور ہم نے یہ کام شروع کرا دیا ہے۔ تو باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے پورا کریں گے۔ تو آپ ذرا جمعہ پڑھنے آتے ہیں، عیدین کے لیے آتے ہیں، تو ایک پروقار اچھا وضو خانہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے، تو پیچھے کام ہو رہا ہے، تو آپ حضرات خالی ہاتھ نہ جائیں۔ کوئی ایک آدمی پورا کر کے 3000 تو ہو گئے، 5000 دے کے فارغ کرے، سبحان اللہ۔ اور رمضان میں روزے دار بھی آئیں گے، نمازی پورا سال و سال آئیں گے، جب تک یہاں سے وضو ہوتا رہے گا لوگ اپنے آپ کو پاک کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو پاک کریں گے، آپ کے آل اولاد نسلوں کو پاک کر کے اپنی پاک محبت نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھائی یہ وضو خانہ، یہ اپرچونٹی ہم آپ کو دے رہے ہیں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کر دینا ہے۔ وہ کر ہم چندے وندے مانگنے کے زیادہ شوقین نہیں ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لیکن یہ کہ ہم اپرچونٹی دے رہے ہیں، آپ ضرور اس کے اندر حصہ ڈالیں۔ جو 5000 جو رہتے ہیں، 3000 ہو گئے، 5000 جو رہتے ہیں وہ پورا کر جائیں، تو انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔